اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں 4 بار یہ ارشاد فرمایا ہے وبالوالدین احسانا، کہ ہر دفعہ اللہ رب العالمین نے اس جملے سے پہلے، ان کلمات سے پہلے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے ان مقامات پہ اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ملا کے، جوڑ کے، متصلاً ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی اسباب ہیں، اس کے وجوہات ہیں۔ خالق اللہ ہے، لیکن تخلیق والدین کے ذریعے فرماتا ہے، ان کے توسط سے اور ان کے وسیلے سے فرماتا ہے۔ تو جو خالق ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور والدین کا یہ حق ہے کہ چونکہ اولاد والدین کے ذریعے سے اس دنیا میں آئی ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اندر یہ جو حق والدین ہے اور یہ خدمت کرنے کا جو حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ملا کر بیان فرما دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی عبادت لازمی اور ضروری ہے، اتنی والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت کے بغیر بھی چارہ نہیں، اور والدین کی خدمت کے بغیر بھی چارہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو والدین ہیں، ان کا جو پالنا پوسنا ہے، یہ جو پرورش کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تربیت کا ایک نمونہ ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ والدین ہیں جو کہ ہمیشہ اپنی اولاد کو ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ والدین ہیں جو بے لوث اور بغیر کسی عوض اور بدل کے، طمع اور لالچ کے اپنے بچوں کی وہ تربیت کرتے رہتے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کبھی انہیں کوئی اس قسم کی بات ذہن میں نہیں آئی کہ کل کلاں یہ کیا کریں گے، نہیں، بس لگے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا انسان وہ ان کے ساتھ اگر کوئی مس بیہیو کرتا ہے، وہ دکھی ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ بول چال تک ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن بچے جو ہوتے ہیں تو وہ والدین کے ساتھ خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ کبھی مس بیہیو کر بھی بیٹھیں، اس قسم کی ابھی کوئی بات ہو بھی جائے تو پھر بھی والدین جو ہیں وہ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ تو یہ قرآن حکیم میں 4 بار اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کرنے کے حکم کے ساتھ متصلاً والدین کی خدمت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس حج کی ادائیگی کرنے کے لیے ایک شخص جو ہے خراسان سے چلا۔ خراسان کا علاقہ اختلاف کے ساتھ یہ افغانستان اور مشرقی ایران کا حصہ ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ پاکستان کی باؤنڈری جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے تو ساتھ آگے جو ہے وہ خراسان کا یہ علاقہ ہے۔ سن 1970 کے اندر تقریباً ماوراء النہر کا علاقہ اور مشرقی ایران اور یہ علاقہ بنتا ہے۔ تو قصہ مختصر، یہاں بر صغیر پاک و ہند کی اس باؤنڈری سے ایک شخص چلا، اس نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ پہنچ گیا، اس نے اپنی ماں کو طواف کرایا، صفا اور مروہ کی سعی کرائی، مزدلفہ میں لے گیا، حج کا رکن اعظم جو ہے وقوف عرفات وہ کروایا۔ قصہ مختصر، تمام مناسک حج کی ادائیگی مکمل کروائی۔ جب اس نے ماں کو حج کروا لیا تو پھر ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حملت امی علی رقبتی من خراسان، کہ میں خراسان سے چلا ہوں اس حال میں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا، حتی قضیت بہا المناسک، یہاں تک کہ میں نے حج کے سارے مناسک جو ہیں وہ اپنی ماں کو مکمل کروا دی ہیں۔ تو آگے پھر پوچھتا ہے اترانی جزیتہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب میں نے اپنی ماں کا قرض ادا کر دیا؟ یعنی ماں نے جو میری تربیت کی، پرورش کی، بچپن میں سنبھالا، جب میں بے یار و مددگار تھا سارا کچھ تو ماں نے مجھے سنبھالا، کیا اب وہ میں نے عوض اور بدلہ دے دیا ہے؟
وہ میں نے قرض چکا دیا ہے۔ تو جواب دینے والے نے کیا جواب دیا؟ اس عالم نے جواب دیا، مفتی مکہ جو بھی تھا اس نے جواب دیا لا، کہ نہیں، ولا طلقتم واحدہ، ابھی تک جو تیرے جنم کے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی تو ابھی تک تو وہ ایک تکلیف کا عوض اور قرض نہیں چکا سکا، مطلب باقی ساری زندگی کی ماں کی جو تربیت اور پرورش والی تکلیف ہے وہ تو ابھی تک ادھار کھڑی ہے اور باقی کھڑی ہے۔ ابھی تک تو تیری ولادت کے وقت جو تیری ماں کو درد ذہ ہوا تھا اس کو بھی ابھی تک تو نہیں چکا سکا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب اللہ رب العالمین نے جو عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن والدین کی خدمت کے لیے ایمان شرط نہیں۔ پورے قرآن میں، حدیث میں کہیں یہ اسلام نے یہی نہیں فرمایا کہ اگر والدین مسلمان ہوں تو ان کی خدمت کی جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ والدین کافر بھی ہوں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، پھر بھی دین اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کی پھر بھی خدمت کی جائے۔ تو اگر والدین کافر ہوں تو ان کی خدمت کرنا لازم ہے، اور اگر والدین نمازی ہوں، تلاوت کرنے والے ہوں، حج عمرہ ادا کرنے والے ہوں، پھر خود اندازہ کریں کہ ان کی خدمت کرنا کتنا ضروری ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دلی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے والدین کی عزت، خدمت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔